علامہ مدنی رضا صاحب یہ بتائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، یعنی کس طرح کا پردہ اس نے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم آیت مقدسہ کو دیکھیں ابتداً تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور ایسے بے پردہ نہ ہو جیسے زمانہ جاہلیت میں بے پردہ ہوتی تھیں. ہاں اب زمانہ جاہلیت کی بے پردگی کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہاں پہ عورتیں جو ہے وہ باقاعدہ جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ پردہ کیا جاتا ہے ویسے نہیں کرتی تھیں، بلکہ وہ اپنے بے پردگی کو ظاہر کرتی تھیں اور پھر جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتی تھیں. تو اس میں جو ہے وہ ان کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ ہر اوباش آدمی جو ہے وہ ان پر نظریں ڈالتا تھا. اچھا تو اس سے منع کیا گیا کہ خواتین اس طریقے سے گھر سے باہر نہ نکلیں کہ کوئی غیر مرد ان کے اوپر نظریں ڈالے اور ان کو کسی بد نگاہی کے طور پر دیکھے. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پیروں کو زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ وہ چیز ظاہر ہو جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا، یعنی ان کی زینت. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ان کو ارشاد فرمایا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص فرمایا کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں. صحیح. اور ایک اور مقام پر تو چادر لے کر نکلنے کا حکم فرمایا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اس کے بعد اگر ہم حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت ہے، یعنی عورت چھپانے کی چیز ہے، اور فرمایا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھانکنے والے لوگ ہیں، جو عورتوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ شیطانی عمل کر رہے ہیں. تو یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں باقاعدہ عورت کو یہ فرمایا گیا کہ وہ اس چھپانے والی چیز ہے. اب ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ خواتین کو جب یہ کہا جائے کہ بھئی آپ پردہ کریں، اپنے آپ کو چھپائیں، تو خواتین پھر اس پر یہ اعتراض کرتی ہیں، جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا تھا کہ مردوں کو بھی تو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. یہاں پر ایک گزارش خواتین سے یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی کے گھر میں چوری ہو اور تحقیق کے بعد یہ پتہ چلے کہ رات کو اس نے اپنے گھر کے اندر تالے نہیں لگائے ہوئے تھے، تو چور تو قصوروار ہے ہی، لیکن یہ اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھ کر سونے والا بھی اتنا ہی بڑا قصوروار ہے کہ اس نے چور کو آنے کے لیے راستہ بھی تو دیا نا. تو اسی طریقے سے خواتین اگر یہ کہتی ہیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا چاہیے مردوں کو، تو ٹھیک ہے، مردوں کو تو رکھنا ہی چاہیے اپنی نگاہوں کو جھکا کر. تو ان کی غلطی تو ہے ہی، ان کی غلطی تو ہے، ایسا نہیں کہ ہم مردوں کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کم از کم وہ تو پورا کریں نا. اپنے حصے کا تو کام کریں نا. آپ اپنے حصے کا کام کیے بغیر کہیں کہ نہیں پہلے چوروں کو سدھاریں پھر ہم اپنے گھر کے تالے لگائیں گے، تو اس طریقے سے معاشرہ کبھی بھی نہیں سدھر سکتا. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے بھی مرد جو ہے نا وہ بگڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، خواتین جو ہے وہ تھوڑی سی شرم و حیا کی پے کرتی. آج معاشرے میں جو اتنے بڑے پیمانے پر برائی نظر آتی ہے نا، وہ عورتیں بھی بگڑ گئی ہیں. تو جب مرد بھی بگڑے ہوئے تھے، عورتیں بھی بگڑ گئیں، تو پھر معاشرے کا یہ حال ہمارے سامنے ہے. اسی لیے خواتین کو ایسی ترغیب دینا بھی مناسب نہیں ہے. اور یہاں پہ بس ایک اور بات میں ذکر کروں گا کہ ہمارے یہاں پر جب خواتین کو ترغیب دی جاتی ہے نا کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، وومن امپاورمنٹ کی جو بات کی جاتی ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، مردوں کے شانہ بشانہ چلیں، تو یہ ترغیب تو دی جاتی ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، لیکن ساتھ میں یہ ترغیب نہیں دی جاتی کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو ضرورت کے وقت نکلیں اور پردے کے ساتھ نکلیں. یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ اب ہمارے جو حالات ہیں شہر کے، اس میں ایک مرد بھی اگر نہتتا ہو، اس کے پاس ہتھیار نہ ہو اور کوئی آ جائے موبائل چوری کرنے کے لیے، تو ہم اس کو ترغیب یہ دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس اگر ہتھیار نہیں ہے تو خاموشی سے اپنا مال دے دو، زندگی سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ تم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو اسی طریقے سے موجودہ دور میں خواتین لڑنے کی طاقت رکھتی نہیں ہیں. اب آپ ان کو یہ کہیں کہ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رہو اور خود بھی بے پردہ رہو، تو یہ ان کے لیے اور نقصان دہ بات ہے. اسی لیے ان کو یہ ترغیب دینا کہ بغیر مردوں کے باہر نکلیں، اپنے محارم کی پروٹیکشن کے بغیر باہر نکلیں، اور پھر کوئی غیر مرد تمہارے اوپر نظر ڈالے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، اس کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہوگا. جیسے کہ اگر چور لوٹنے کے لیے اور آپ کے پاس ہتھیار نہ ہوں اور آپ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں تو اپنی جان سے جائیں گی. ایسی خواتین کے لیے پھر ہم جو معاملات دیکھتے ہیں، جو واقعات دیکھتے ہیں، وہ پھر اسی کا نتیجہ ہوتا ہے.